السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، سلامتی رحمتیں برکتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے آل اولاد پر۔ ہمارا جو سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی آیت نمبر 78 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان یہود کے حوالے سے، اور ان یہود میں سے گروہ ایسا بھی ہے کہ جو ان پڑھ لوگوں کا ہے، جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، اور ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو بات بھی کرتے ہیں ظن اور تخمین سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہود کے اندر ایک گروہ تو وہ تھا جو کتاب کا علم رکھتا تھا، لیکن وہ حق سے اعراض کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ وجہ تھی کہ وہ بغض کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے ہیں، بنو اسماعیل سے کیوں آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ حق سے اعراض کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی اس پر ایمان نہیں لا رہا تھا، نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہا تھا۔ اور دوسری طرف ان کو یہ فائدہ تھا کہ جس طرح ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ سردار بنے ہوتے ہیں، تو لوگ کیا ہے کہ جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں تو ان کو نوازتے رہتے ہیں، ان کو اپنا امام پیشوا سمجھ کر ان کو نوازتے رہتے ہیں، پھر ان کو سرداری ملی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو فوائد تھے اس کی وجہ سے بھی وہ حق کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جس کو کتاب کا علم ہی نہیں تھا کہ تورات کے اندر کیا لکھا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کر رہا ہے وہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ آج ہو بہو امت محمدیہ کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا دین خود ہی بنا کے رکھا ہوا ہے، ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، چالیسویں ہو گئے، سالانے ہو گئے، عرس ہو گئے، میلے ہو گئے، اور اسی طرح ختم ہو گئے، کل خوانیاں ہو گئی ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی تذکرہ بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو دین بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ان سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا عمل ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ حالانکہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کے لیے نبی علیہ السلام سے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مکمل دین دے کے گئے ہیں، تو کیا ہے کہ ایسے لوگوں نے ان چیزوں کو دین بنا کے پیش کر دیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا اس سے آج لوگ ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے امت محمدیہ کے اندر بھی ایسے لوگ بے شمار پائے جاتے ہیں جن کو قرآن و سنت کو علم ہی ہے۔ تو یہود میں بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا ہے کہ جو اپنی من پسند چیزیں تھیں ان کو دین بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کما سکیں، پھر افسوس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر اور افسوس ہے ان کی کمائی پر۔ یعنی جب آپ اس طرح کے اعمال جو بدعت ہیں ایجاد کریں گے اور لوگوں کو ان کی طرف راغب کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے یہ دین ہے، تو آپ ان کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی طرف سے چیزیں گھڑی ہیں اور لوگوں کو وہ دین اسلام یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سیدنا ابن عباس ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آج کل ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی کتابوں سے ہمیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں، تم اہل کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو، جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے سب سے نئی ہے، تم اسے خالص اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک پڑھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال کما سکیں۔ کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے دریافت کرنے سے روکتا نہیں ہے؟ قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا، یعنی یہود میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہو جو تم پر نازل کی گئی ہو۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جو آج قرآن و سنت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی کتابوں کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 80 ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں ہمیں سوائے چند گنتی کے دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ ہرگز اللہ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہود کا یہ ایک عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے انبیاء نے قربانیاں دے دی ہیں، اب کیا ہے ہم جو ہیں اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تو یہ کہتے تھے اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند ہی دن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے اس طرح کا؟ اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کی یہودیوں سے کئی سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ من اہل النار، کہ کون لوگ ہیں جو آگ میں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، پھر اس میں تم ہماری جگہ لے لو گے۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہم جب نکلیں گے تو مسلمانوں کو یہودیوں کی جگہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسی میں بربادی ہو، تم ہی جہنم کے اندر برباد ہو، ہم اس میں کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی جو جگہ ہے جہنم کے اندر، جو ابدی جہنم کے اندر ہے، وہ انہی کی جگہ ہے، مسلمان اس کی جگہ میں نہیں جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 81 ہے، اللہ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ہاں جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا سو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں اس آیت سے میں سمجھ آتی ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی گناہ آ سکتا ہے، آپ کی چوری بھی آ سکتی ہے، آپ کی غیبت بھی آ سکتی ہے، آپ کا گالی گلوچ کرنا بھی آ سکتا ہے، کسی کا ناحق مال کھانا بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح برائی اور بدکاری اور قتل و غارت بھی اس میں آ سکتی ہے۔ تو کیا کسی بھی گناہ کرنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا؟ کیونکہ آیت کے اندر تو یہ ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، تو کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر جو سیئۃ آیا ہے وہ نکرہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص مطلب رکھتا ہے۔ جس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 82، جب یہ آیت اتری تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی ہو، جو گناہ ہو۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پھر ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا، کون ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ اور گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، تو کیا پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے کیا ہے؟ جہنم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے لقمان کو نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک۔ تو یہاں پر بھی سیئۃ سے کیا مراد ہے؟ کفر اور شرک، یعنی کفر اور شرک ایسا گناہ، ایسا عمل کہ جو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے اور جو ابدی جہنم بننے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ابن ابی حاتم میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا کفر ہے جو ہر نیکی کو ختم کر دے، یعنی صحیح ہے جو اس آیت کے اندر آتا ہے، اس سے مراد ایسا کفر اور شرک ہے کہ جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 82 ہے، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی بہشتی ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اہل ایمان کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بشارت دے دی ہے کہ وہ اس کے اندر، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔
آگے آیت نمبر 83 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں، یتیم اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر سوائے چند آدمیوں کے تم میں سے سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ دیکھیں یہ حکم جو تھے، جس طرح شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، اور اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جس طرح یہ احکام بنی اسرائیل کے لیے تھے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ آپ سورہ اسراء آیت نمبر 23 کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ تو یہ والدین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب کبیرہ گناہوں کے حوالے سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر سے اتر رہے تھے تو آپ نے آمین 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 کہا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک وجہ یہ تھی، جبریل امین نے دعا کی کہ وہ شخص وہ برباد ہو کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پاتا ہے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کیا کہا؟ آمین۔ تو اب کوئی انسان اگر اس طرح کے معاملے کے اندر ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہ جبریل نے بددعا کی اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا ہے۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے حوالے سے، رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے، یوں تو حدیث کے اندر بے شمار اس کے حوالے سے حدیث آتی ہیں، اور اللہ رب العزت سورہ رعد کے اندر فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یؤصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے فرمایا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ کام دیے تھے، اسی طرح نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، ان سارے احکامات کو اگر آپ دیکھ لیں تو جس طرح بنو اسرائیل نے ان کے اندر غفلت کی، انہوں نے والدین کی نافرمانی کی، رشتہ داروں کو توڑا، رشتوں کو توڑا، اور اسی طرح نماز سے غافل ہوئے، زکوٰۃ سے غافل ہوئے، آج ہو بہو امت کی وہی حالت ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھی اسی طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے کام سے مطلب فرمائے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور نماز صحیح ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتوں کو جوڑو۔ آگے آیت نمبر 84 ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خوریزی نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم خود اس چیز کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 85 میں پھر تم ہی ہو وہ کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان پر گناہ اور ظلم کی چڑھائی کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا تاوان دیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا،
کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی یہی سزا ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو، قیامت کے دن بھی سخت عذاب میں دھکیلے جائیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ ان دو آیات کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے 4 حکم دیے تھے بنو اسرائیل کو۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، اور اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف ان کی مدد نہ کرنا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ اگر کوئی یہودی اگر قید ہو جائے کہیں تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ اب مدینہ کے اندر جب یہ لوگ رہتے تھے تو وہاں مشرکین کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور خزرج تھا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے یہ خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور اسی طرح بنو قریظہ جو تھا یہ اوس قبیلے کا حلیف تھا۔ تو اوس اور خزرج کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو خزرج قبیلے کے حلیف تھے یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ بھی ان کے ساتھ حصہ لیتے تھے جنگ میں۔ اسی طرح جو اوس قبیلہ تھا اس کے حلیف تھے بنو قریظہ، تو وہ بھی ان کے ساتھ حصہ لیتے ان کے حلیف بن کر جنگ کے اندر۔ اب اس جنگ کے اندر اگر یہودی کے سامنے آ جاتا تو اس کو قتل بھی کر دیتا تھا، اور کیا کرتا اس کا مال بھی لوٹ لیتا تھا۔ اور جب آخر میں جب کوئی قبیلہ غالب آ جاتا تھا اور قیدی ہو جاتے تھے تو اس میں اگر یہودی قیدی ہو جاتے تو تمام یہودی قبیلے مل کے فدیہ دین کو چھڑا لیتے تھے، اور آگے سے دلیل کیا دیتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہماری کتاب میں اگر کوئی یہودی قید ہو جائے تو کیا ہے اس کو تم چھڑا لو۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ہم نے تو تم سے کہا تھا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی ہے، نہ ہی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی تم مخالفت کرتے ہو، اور آخر میں تم جو ہے وہ فدیہ دے کر یہ کہتے ہو اللہ کا حکم یہ ہے، حالانکہ اللہ کا حکم تو وہ بھی ہے، تو پھر بعض کا انکار کیوں کرتے ہو اور بعض کا اقرار کر لیتے ہو؟ تو اسی وجہ سے اللہ رب نے کیا فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے ذلت ہے، اور یہ ذلت آگے چل کے ان کو ملی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر غالب آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، اور بنو قریظہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ان کے ساتھ جہاد کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر گئے تھے اور ان کے تمام جوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر ان کی عورتیں ان کے بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ تو یہ ان کو اس دنیا کے اندر بھی سزا ملی، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اس کے الگ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جو امت مسلمہ کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی مسلمان کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے بھی نکال سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی آپس میں محبت رحم دلی کی مثال کچھ یوں دی ہے، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا استقام منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں، جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار مبتلا رہتا ہے، یعنی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے جو جسم کے ایک عضو کو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو مومنین کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کس طرح مسلمان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مسلمان کس طرح مسلمان کے خون کا، اس کے مال کا، اس کے جان کا پیاسا ہے، اور کس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے۔ تو آج ہم جس طرح یہود میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی، آج امت مسلمہ بھی ہو بہو ویسی ہی نافرمانیاں کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمان آج ذلیل ہو رہے ہیں، اور آخرت میں جو اللہ کا عذاب ہے وہ تو اس سے الگ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے
خریدا ہے سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ تو اللہ رب العزت ایسے افراد کے حوالے سے چاہے وہ کسی بھی امت کے ہوں، انہوں نے کیا کیا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خرید لیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے جو چیزیں منع کی تھی، چاہے ان کے اندر لذت تھی، جس طرح شراب ہے، وہ انسان کس لیے پیتا ہے کہ اس سے انسان کو لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اسی طرح برائی و بدکاری انسان کس لیے ملتا ہے کہ اس کے اندر لطف ہے، لیکن وہ اللہ کی منع کردہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو منع کیا تھا، اور اگر یہ منع ہو جاتے تو یہ آخرت کو خرید لیتے اور دنیا کو بیچ ڈالتے، یعنی دنیا میں یہ سودا کر لیتے کہ اللہ دنیا کے اندر ہم تیری مانیں گے، آخرت میں تو ہمیں نواز دے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنے نفس کی مانی، اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھا، ان کو اولویت دی، ان کو ترجیح دی، اور اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کو خرید لیا اور آخرت کو بیچ ڈالا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر سے نہ ہی عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی کبھی یہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جو جہنم ہوگی اس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کفر و شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، ان کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو وہاں پر سے نکلنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت انہی کو نکالے گا کہ جو اہل ایمان ہوں گے۔ اگر ان کے کوئی کبیرہ گناہ ہوں گے، ان کی سزا پانے کے لیے وہ وہاں پر جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی سزا پوری ہونے پر ان کو نکال دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اپنی منمانیاں کی ہیں، اس لیے ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔